بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ اللہ اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اسم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ 2 صفت سب سے اعلیٰ ہیں۔ 3 نام ہیں۔ 3 قسم کے گناہ جو بہت ہی بڑے کہلاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ ہے کفر اور شرک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے کبیرہ گناہ، بد نظری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے گناہ ہے وساوس، بدگمانیاں، برے وسوسے آنا، شیطانی خیالات آنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 3 بڑے گناہوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ 3 بڑے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بدنی اعتبار سے دیکھا جائے تو بدن کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں، کوئی ہاتھوں سے معذور ہیں، کسی کی بینائی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی اور عیب ہے، کوئی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحیح سالم بنایا، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر جس کلمے سے ادا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو جب بھی ہم سے کوئی پوچھے بھئی کیا حال ہے تو کہیں الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہمیں کوئی مرض لگا ہو یا کوئی اور عذر ہو، تب بھی کسی کے پوچھنے پر ہم یوں نہ کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بلکہ کہیں الحمدللہ۔ ہاں پھر وہ پوچھے بھئی بیماری کا کیا حال ہے تو بتائیں کہ بیماری یہاں تک پہنچی ہے، دوا لی ہے نہیں لی ہے، یا بے روزگاری ہے تو بتائیں بھئی بے روزگار ہوں، یا کام صحیح نہیں ہے، یا گھر میں یہ حالات ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جب بھی کوئی سلام دعا کے وقت حال پوچھتا ہے تو مرد ہو یا عورت ہم سب کو یہی جملہ اختیار کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ تو اس جملے کے کہنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا ہوگا، اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی حالات، اس کی زندگی کے اندر سے سختیوں کو دور فرما کر آسانیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا کریم ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ ان پر آسانیاں فرماتے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مشائخ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہر حال میں کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ محتاجی سے غنا عطا فرما دیتے ہیں، کہ ایسا انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اللہ اس کو سب سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے ہمیشہ خوش ہوتا ہے، پریشانی اس کے قریب نہیں ہوتی۔ بظاہر دنیا والوں کی نظر میں بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، لیکن الحمدللہ کہنے کی برکت سے اللہ دل کا ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں لگے گی۔ اس کو جیسے ایک آدمی ہے، اس کو گاڑی چلانا آتی ہو لیکن گاڑی نہ ہو اس کے پاس، اس کو کوئی کہے کہ بھی یہ گاڑی چلا، ہاں میں چلا لوں گا، کیا مشکل ہے؟ کیوں ہے تو نہیں آپ کے پاس؟ پھر بھئی مجھے آتی ہے چلانی۔ تو جس کو چلانی آتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو جو کام جو آتا ہو اس کے لیے وہ کام آسان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسا دل کا غنا عطا فرمائیں گے کہ دوسروں کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ جو انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو صحیح سالم اور کلمے کے ساتھ چلا جائے گا، نجات، اچھی موت عطا فرما دیں گے۔
تو اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ کب عطا فرمائیں گے؟ جب ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اسی لیے ہر نعمت کے ملنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اور نعمتوں کے ملنے پر جو دعائیں پڑھنا ہے، مسنون دعائیں، اس میں بھی الحمدللہ کا جملہ ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تو تمام دعاؤں میں الحمدللہ کا جملہ آ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پانی پئیں تو بھی الحمدللہ، سواری پر سوار ہوں تو الحمدللہ، کوئی اچھی خبر مل جائے الحمدللہ، کوئی ہم سے ملاقات کرے تو الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم عادت ڈالیں۔ اور یہ نعمتیں ہمیں کب ملی، کیسے ملی؟ کلمے کی برکت سے ملی۔ کس کی برکت سے؟ کلمے کی برکت سے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار اللہ کے معارف چھپے ہوئے ہیں اس کلمے کے اندر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو جز ہیں، ایک میں توحید ہے، ایک میں رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے، شرک سے پاک توحید کی دعوت ہے، توحید کا پیغام ہے۔ اور دوسرا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کس کی اتباع کریں گے، ہم کس کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق۔ تو کلمے کے دو جز ہیں، اور دونوں جزوں کے اندر بے شمار معارف اللہ نے چھپا کر رکھے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے معارف تو بہت سارے ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12۔ اور سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ فرمایا کہ جو انسان کلمہ طیبہ کا ورد روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، صبح ایک تسبیح، شام ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ 12 مہینوں کی مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ 12 مہینوں میں اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ 12 مہینے میں پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں، یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ فرمایا کہ پورا کلمہ جب ہم پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، اس میں کتنے حروف؟ 12 حروف۔ اور محمد الرسول اللہ، اس میں کتنے حروف؟ 12 حروف، اس میں بھی 12 ہیں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے۔ اور دن کے اندر گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات میں، 12 12 24۔ فرمایا کہ جو پورے کلمے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے 24 گھنٹے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہم معمول یہ بنائیں کہ ہم صبح میں ایک تسبیح پڑھا کریں، فجر سے پہلے پڑھ لیں یا فجر کے بعد پڑھ لیں، یا صبح اشراق کے وقت پڑھ لیں، چاش کے وقت پڑھ لیں، یعنی زوال سے پہلے کسی بھی وقت ہم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ہم اہتمام کریں ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی ہم پڑھ لیا کریں۔ آسان ہے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے، سب کو یاد ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اور فرمایا کہ شام کو عصر کے بعد سے لے کر سونے تک کا جو وقت ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اس وقت کے اندر ایک تسبیح اور ہم کلمے کی پڑھ لیں، تو 12 گھنٹے کے اعتبار سے ایک تسبیح صبح کی ہو جائے گی، ایک رات کی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچا کر رکھیں گے، اور ہماری زندگی میں خیر و برکتیں بھی اللہ بے شمار عطا فرمائیں گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الفاظ کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ اور انسان کے وہ اعضاء جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا جو انسان گناہوں کے اندر استعمال کرتا ہے، وہ اعضاء بھی انسان کے ساتھ ہے۔ آنکھیں، بد نظری ہوتی ہے، بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، غلط جگہ نگاہ کو ڈالتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غیر محرم سے کی باتوں کو سنتے ہیں، اسی طرح گالی گلوچ کو سنتے ہیں، بری باتوں کو سنتے ہیں، کانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔
آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، پھر تیسری چیز ہے زبان، انسان زبان سے گناہ کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا کلام کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں غیبت کرتا ہے، بدگمانی اور جو ہے بری باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کا ہاتھوں سے انسان گناہ کرتا ہے، ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہیں، گناہوں کی چیز ہے، اور ایسے چیزیں ہیں جو ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، پاؤں سے چل کر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی شرمگاہ وہ بھی گناہ میں استعمال ہوتی ہے، غلط جگہ استعمال، غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر انسان بعض وقت کمانے میں اور کھانے میں حلال حرام کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کے پیٹ میں بھی حرام چلا جاتا ہے۔ تو یہ 7 اعضاء انسان کے بدن کے ایسے ہیں جس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کیا کرے، اللہ ان 7 اعضاء کو ان 7 حروف کی الفاظ کی برکت سے گناہوں سے بچا دیں گے، گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور گناہوں کو معاف کرنا اللہ آسان فرما دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں، جو کام آسان ہیں وہ ہم کر لیا کریں، اور وہ جو مشکل کام ہے وہ اللہ ہم سے کرا لے گا۔ آسان تو ہم کریں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، تو ماں باپ اس کو کرواتے ہیں، تو جتنا وہ کر لیتا ہے اتنا صحیح ہے، جتنا نہیں کر سکتا پھر ماں کرتی ہے۔ کھا سکتا ہے، یہاں تک اٹھا لیا بچے نے، کوئی بسکٹ پکڑا ہوا ہے لقمہ یہاں تک پکڑ لیا، منہ میں نہیں لے جا سک رہا، ہل رہا ہاتھ، تو پھر ماں پکڑ کے ڈال دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بندہ مومن جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں سے اپنے کو بچانے کی فکر کرتا ہے، تو جتنی اس کی طاقت ہے اتنا وہ کرتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی مدد فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی ایک برکت یہ بھی ہے، فرمایا کہ اس کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ طیبہ نقطوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر طریقے کے شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ایسی صفات جو مخلوق والی ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ مبرہ ہے۔ لہٰذا اللہ کا پڑھا جانے والا کلمہ وہ بھی توحید والا ہے، اور اللہ بھی توحید والا ہے، اللہ توحید کو ہی پسند کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے ہی لو لگانی ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، شرک والے کاموں سے بچانا ہے، شرک والی رسومات سے بچانا ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ایمان والے بنے ہیں، تو اس کلمے کا ہم روز اہتمام کریں تاکہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی پاک اور صاف فرمائے اور شرک سے ہمارے لیے بچنا آسان فرما دے۔ تو اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں، معبودان باطلہ سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کی جھنجھٹوں سے بچنا نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب انسان عربی کے جو حروف ہیں نا، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو پہلی تختی کے اندر حروف ہیں عربی کے 29 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 حروف۔ ان حروف کو ادا کرنے کے لیے مختلف منہ میں جگہ ہیں، مختلف ان کے مخارج کہا جاتا ہے، جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے لفظ، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ تو مخارج مختلف ہیں، تو اس کے اعتبار سے حروف بھی مختلف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نرمی والے حروف، نرم سا ہے، یہ سین ہے، یہ زال ہے، نرمی والے نرم حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سیٹی والے حروف ہے، سین ہے، صاد ہے، سیٹی والے ہیں۔ حروف حلقی ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کوئی زبان کی کناروں سے ادا ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو اس میں حروف ہیں کلمہ طیبہ میں، یہ تمام حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جوف دہن، منہ کا پیٹ، منہ کا پیٹ، منہ کا درمیان۔ تو فرمایا کہ جو انسان بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے جوف دہن سے، چونکہ منہ کے پیٹ سے ادا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کے پیٹ کے اندر اس کلمے کو داخل فرما دیتے ہیں، اور پھر دل سے اس کے کلمہ نکلنے لگ جاتا ہے۔
تو جو انسان صدق دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسنون دعائیں کیا ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکل کر باہر آنے کی دعا، بازار جانے کی دعا، سفر کی دعا، سواری کی دعا، کسی سے ملاقات کے وقت کی دعا، مہمان نوازی کی دعا، اکرام کی دعا، کسی سے ملاقات کے وقت کی دعا، وضو کی دعا، وضو کے درمیان، بہت ساری جو موقع محل کی دعائیں ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ دعائیں پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم دیہاڑی لگاتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، ہمارا دل ہٹ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، میں نے مزدلفہ میں یا مینا کا واقعہ ہے، وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی جو حج پر آیا ہے وہ کپڑے بیچ رہا ہے۔ بظاہر تو بڑا نیک دکھ رہا ہے، داڑھی بھی ہے اور نیک شکل سے بھی، شکل و صورت سے نیک لگ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کپڑوں کی فروخت میں لگا ہوا ہے۔ تو خیال آیا کہ یہ حج پر آیا ہے، نیک کام میں، عبادت میں آیا ہوا ہے اور یہاں دنیا میں لگا ہوا ہے، تو ذرا اس کا دل تو میں ٹٹولوں، اس کا دل کہاں ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، میں نے اپنے دل کی طرف اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں دیکھا، توجہ ڈالی، تو اللہ نے القاء کیا اور اس کا دل میرے سامنے ظاہر کر دیا، کشف ہو گیا مجھے کہ میں نے دیکھا کہ ادھر وہ کپڑا بھی بیچ رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کاروبار بھی کرے، دکانداری بھی کرے اور جو ہے نا دیہاڑیاں بھی لگائے، اپنے کام بھی کرے، لیکن دل اس کا کہاں ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ فرمایا کہ جب ہم دل کے ساتھ کلمے کا ورد کریں گے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں گے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ہر وقت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اور دوسرا فائدہ مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جب انسان ہر وقت دعائیں پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کو پھر دم، دارو، تعویذ، جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ عادت اس کو ہوتی ہے ہر وقت دوا لینے کی، اور جو ہر وقت دوا لے رہا ہو تو اس کو پھر دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، ظاہری نسخوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دم درود کی ضرورت تو ان لوگوں کو پڑتی ہے کہ جو اللہ نہ کرتے ہوں، دعائیں نہ پڑھتے ہوں، قرآن نہ پڑھتے ہوں، ذکر نہ کرتے ہوں۔ جو کرنے والے ہوں ان کے لیے تو اسی کے اندر ہی اللہ نے اتنی خیر و برکتیں رکھی ہیں کہ اسی سے زندگی ان کی سنور جاتی ہے۔ مسائل تو ہر ایک کے پاس آتے ہیں، زندگی تو سب کی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مشکلات کو اس کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں، اس مشکلات کے اندر اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہوگا، بیمار تو ہوگا لیکن اللہ صبر عطا فرما دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے روزگاری نہیں آئے گی لیکن اللہ اس کے اندر جینا آسان کر دیں گے، اس کو مشکل نہیں لگے گا، اس کو پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور جو انسان بھی دعاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا عافیت کی ہوا کرتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اس طرح کی بہت ساری عافیت والی دعائیں ہیں جو اللہ کے محبوب اہتمام کیا کرتے تھے، دعا مانگتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں،
आफियत क्या होती है? फरमाया कि दिल के सुकून वाली जिंदगी को आफियत कहा जाता है। दिल के सुकून वाली जिंदगी को आफियत कहा जाता है। और इसका फायदा क्या होता है? फरमाया कि अल्लाह जिसको आफियत अता फरमाते हैं उसकी पहचान क्या है? उसको फिर अपने मसाइल के हल के लिए हाकिम वक्त के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि हाकिम वक्त उसका मसला खुद हल कर देता है। आप बैठे हैं, किसी परेशानी के अंदर हैं, कोई आपकी मदद के लिए आ गया, ये क्या है? आफियत है। आप बाइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, अब सोच रहे हैं क्या करूं, अब चल रहे हैं, चलाई भी नहीं जा रही, लंबा सफर है, पेट्रोल पंप दूर है, अचानक कोई आ गया, आओ भाई मैं आपको धक्का देकर ले चलूं, मैं पेट्रोल आपको दे देता हूं। ये आफियत है कि जैसे ही आप मुश्किल में पड़े, आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि अल्लाह ने किसी को आपके पास मदद के लिए भेज दिया। फरमाया कि जो इंसान आफियत की दुआ मांगता है तो अल्लाह उसको फिर आफियत की नेमत भी अता फरमा देते हैं। तो सबसे पहला इनाम, निशानी क्या है आफियत की? कि अल्लाह उसके कामों को आसान कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम जाते हैं, नादरा की शनाख्ती कार्ड की लंबी लाइन लगी है, कभी लाइसेंस की लाइन है, कभी कहीं राशन लेने की लाइन है, कभी कहीं मसाइल हैं, वहाँ जाते हैं, खड़े हुए हैं, धूप है, कोई आया, उसने कहा आप इधर आएँ, आपका मैं काम कराता हूँ। आपको अंदर ले गया, बगैर लाइन के बाज़ दफ़ा काम हो जाते हैं, आसानी के साथ बिठाकर काम हो जाते हैं। क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से मदद आ गई, अल्लाह ने आपको आफियत अता फरमाई आपकी दुआ की बरकत से, जिसकी वजह से आपका काम अल्लाह ने आसान कर दिया। दूसरा फरमाया कि जब ऐसा इंसान जो अल्लाह से आफियत की दुआ मांगता है और अल्लाह उसको आफियत अता कर देते हैं, तो उसकी पहचान ये है कि अगर वो बीमार भी हो जाए तो बाज़ दफ़ा उसको तबीब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आती, अल्लाह उसकी खुराक के जरिए ही उसकी बीमारी को दूर फरमा देते हैं। खुराक चल रही है उसकी दवा जो है उसको जरूरत नहीं है, खुराक के जरिए इलाज हो रहा होता है। आज बहुत सारे हकीमों को हमने देखा कि उन्होंने अपने जो है क्लिनिक पर लिखा हुआ है ग़िज़ा बिल दवा, दवा जो है दवा बिल ग़िज़ा, कि दवा जो है ग़िज़ा के जरिए। क्या मतलब? आपको ग़िज़ा के जरिए आपका इलाज करेंगे, इलाज भी ग़िज़ा है, मुख्तलिफ जुमले लिखे होते हैं। क्या मतलब होता है? कि आपको ग़िज़ा बताएंगे कि आपने इस टाइम में लौकी खानी है, इस टाइम में ये खाना है, पानी ऐसे पीना है, आपने खाना इस वक्त खाना है, उसकी वजह से आपकी बीमारी सही हो जाएगी। तो ये आफियत की निशानी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफद दर वफद लोग आते थे, इस्लाम में दाखिल होते थे। एक सहाबी आए, एक शख्स आए, वो इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ा और आकर आपको बतलाया कि मैं तबीब हूँ, मैं तबीब हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ कोई भी बीमार हो, मदीना शहर में, मक्का में, जहाँ पर भी आप थे, जहाँ कोई भी बीमार हो तो मैं उसका इलाज फ़ी सबीलिल्लाह करूँगा। आपने फरमाया अच्छी बात है, अपना क्लिनिक खोल लें आप, जो भी बीमार होगा वो आपके पास आ जाएगा। कुछ दिन गुजर गए, वो सहाबी आए, फरमाया कि या रसूलल्लाह कोई मुझसे दवा लेने आते ही नहीं है। तो आप एक दफ़ा मजलिस लगी थी, सहाबाए किराम से पूछा कि भाई ये हमारे जो शागिर्द हैं, ये सहाबी हैं, ये डॉक्टर हैं, तबीब हैं, इलाज करते हैं, लेकिन कोई इनके पास इलाज के लिए जाता ही नहीं है। फिर मालूम किया तो पता ये चला, सहाबाए किराम कहने लगे या रसूलल्लाह हम बीमार होते ही नहीं है तो दवा क्या लें, बीमार होते ही नहीं है तो दवा क्या लें। मतलब ये था कि हम खाना पीना सुन्नत के मुताबिक, दुआओं के मुताबिक करते हैं तो बीमारी ऐसी आती नहीं जिसके लिए दवा की जरूरत पेश आए। आज हमारी हर काम के लिए दवा चाहिए हमें, वजह क्या है? खिलाफ सुन्नत जिंदगी है, दुआओं का एहतमाम नहीं है, सुन्नत के खिलाफ हम चल रहे होते हैं, तो इसलिए परेशान होते हैं। तो हम कलमे तय्यबा का विर्द सुबह शाम करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला कहा करें। और तीसरा काम, हम सुन्नत की दुआओं का एहतमाम किया करें, मौका महल की दुआएं हम पढ़ा करें। अल्लाह इसकी बरकत से हमें किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे। अल्लाह हम सबको सबसे गिना अता फरमा देंगे। जिसको अल्लाह ताला ने अपना घर अता फरमा दिया, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, लेकिन सहूलत के साथ रह रहा हो, घर हो उसका, इसी तरह रोजगार उसको अता फरमा दिया और अपने मुल्क के अंदर अता फरमा दिया, तो इन तीन नेमतों से बड़ी नेमत कोई दुनिया में नहीं है। और चौथी नेमत फरमाया कि ऐसी बीवी जो आपके नेक कामों के अंदर आपकी मुवाफिक हो, खुद भी नमाज पढ़े, आपको भी नमाज के लिए कहे, जिक्र कर कर खाना बनाए ताकि आप खाएं तो आप नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, कुरान पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ऐसी बीवी जिसको मिल जाए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। आज परेशानी हमारी ये है कि हम इन मसाइल में उलझे हुए हैं, उनका हल हमारे पास मौजूद है लेकिन हम मुतवज्जे नहीं है उसकी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बाइक खराब हो गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई, उसके अंदर नुक्स ऐसा है जो हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता ही नहीं है,
ہم کرتے ہی نہیں ہیں وہ کام، اس لیے ہم کر نہیں سکتے۔ مکینک آیا 1 گھنٹے کے بعد، اس نے آ کر گاڑی کو، بائک کو دیکھا اور ایک پرزہ تھوڑا سا صحیح کیا، گاڑی صحیح ہو گئی۔ ارے یہ تو میں بھی کر لیتا، بس اس لیے نہیں کر سکا کہ کبھی کیا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو آج ہم مسلمان تو ہیں، ہمارے پاس مسنون دعائیں تو ہیں، کلمہ طیبہ تو ہے، ہمارے دل کے اندر بھی ہے، لیکن ظاہر کے اندر کلمے والی زندگی نہیں ہے، ظاہر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، مسنون اعمال نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو آج ہم پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسنون اعمال کو اختیار کریں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نفلی روزہ رکھنا۔ سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان المبارک کا روزہ۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کبھی روزہ نہیں رکھا تو زندگی بھر گناہ اس کا ذمہ رہے گا۔ حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ زندگی کا چھوٹا ہوا ہے، قضا کی نیت بھی نہیں ہے، وہ گناہ چل رہا ہے ساتھ۔ اسی طرح دوسرا ایسا گناہ جو ہر وقت چل رہا ہے، بعض دفعہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، لیکن آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ کاٹتے ہیں، جان بوجھ کر آپ نہیں رکھتے ہیں، جان بوجھ کر متوجہ، دل میں ندامت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، تو آپ ہر وقت کی گناہ کے اندر ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی چھوٹے موٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ذکر اذکار نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ سردی کے دن ہیں، راتیں بڑی ہیں، عبادت کرنا آسان ہے، تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہے، دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے۔ سردی کا موسم بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، 4-6 گھنٹے سو جاؤ، تہجد میں آرام سے اٹھ جاؤ، 7:30 بجے عشاء ہو جاتی ہے، 10 بجے ایسا لگتا ہے آدھی رات ہو گئی، آرام سے آپ سو جائیں، صبح آپ جلدی اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور دن چھوٹا سا ہے، 6-7 بجے دن شروع ہوگا اور جو ہے نا 4-5 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، 5:30 بجے، تو دن چھوٹا سا ہے، تو اس میں ہم روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہمارے قضا روزے پیچھے کے رہ گئے ہیں تو ہم ان کی قضا کر لیا کریں، پورا سیزن ہم روزہ رکھ لیا کریں۔ اگر ہمارے قضا نہیں ہے تو نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور مختلف انبیاء کرام نے مختلف انداز میں روزے رکھے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستقل روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر مہینے کے ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ تو مختلف انبیاء کے مختلف طرز ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ ہر چاند کے مہینے کی درمیان کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، جو گزر چکی ہیں، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کی جو تاریخ ہے۔ اب جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، اگلا مہینہ آئے گا جمادی الثانی، تو جمادی الثانی کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ ایام 20 چاند والے روزے کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر اللہ کا نور چاہتا ہے، اپنے چہرے کی کالک کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے چہرے پر نورانیت چاہتا ہے، رنگ چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو لیکن چمکدار ہو، اللہ کے ہاں وہ نورانی ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ کتنا نورانی چہرہ ہے، تو اللہ کے محبوب نے یہ نسخہ بتلایا، یہ بڑا ہی بہترین نسخہ ہے۔ فرمایا ایام 20 کی جو روزے رکھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اللہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کے چہرے پر چمک عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو پیر کے دن آپ کی پیدائش کا دن تھا، تو آپ ہر پیر کو اپنی پیدائش منایا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہر پیر کو تو نہیں مناتے، سال میں 1 دفعہ منا کر سمجھتے ہیں بڑے عاشق ہو گئے۔ کس چیز کے عاشق ہو بھائی؟ جو نبی ہے جس کی پیدائش منا رہے ہیں، وہ تو ہر ہفتے اپنی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے روزہ رکھ کر، اور ہم سال میں 1 دفعہ روزہ نہ رکھ کر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ اگر خوشی منانی ہی ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں جو اللہ کے محبوب نے اہتمام کیا، جس کا حدیث مبارکہ سے ثبوت بھی موجود ہے۔ اور دوسرا، آپ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جمعرات کے دن نام اعمال اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میں روزے سے ہوں۔ تو ہم ان 2 روزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، نفلی عبادات کا ہم اہتمام کر لیا کریں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور ہم اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے ہی فوراً چلے جاتے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، ان کا معمول یہی تھا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔
یہ صحابی جو ہے نماز کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، حالانکہ صحابہ کا معمول تو فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے، تسبیحات ہو رہی ہیں، کبھی آپ واعظ فرماتے تھے، کبھی آپ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے، مختلف مسئلے ہوتے تھے، تو وہ صحابی چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن آپ نے ان کو بلا لیا، ان سے پوچھا ابو دجانہ کیا بات ہے، آپ صبح بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کے گھر کے اندر کھجوروں کا درخت ہے، اس کے صحن میں، پڑوسی کے گھر میں، تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، تو رات کو اندھیرے کے وقت میں اس سے کھجوریں ہوا سے گر جاتی ہیں میرے صحن میں، تو میں صبح اس لیے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تاکہ صبح ہوتے ہی، چونکہ میرے بچے اڑ جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی کی کھجوریں بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیں، تو میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دوں تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ کیسی احتیاط والی زندگی ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ پڑوسی کی نظر بچے تو ہم اس کو یہ نقصان پہنچائیں، دوست ہم سے چوک جائے تو ہم اس کو یہ نقصان پہنچائیں۔ اور صحابہ کرام احتیاط کیا کرتے تھے کہ ہم سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، چاہے انجانے میں ہی کیوں نہ ہو نہ جائے، ہم ایسا طرز اختیار کریں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، ایک نوجوان تھا، دونوں کے پاس پیسے تھے، لیکن سوچتے تھے کاروبار کیا کریں، پیسے کم ہیں، دونوں نے پیسے ملا لیے کاروبار کرنے کے لیے، شراکت داری جس کو کہا جاتا ہے، کاروبار میں شراکت داری کر لی۔ اب جتنا بھی نفع ہوتا دونوں بانٹ لیتے آدھا آدھا۔ اللہ کی شان، نفع تو بانٹتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھتے کہ پیسے بڑھے ہوئے ہیں، جتنا نفع آیا ہے اس سے زیادہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو نوجوان شخص تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میری اتنی ضروریات تو ہیں نہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میرے بچے بھی نہیں ہیں، مجھے تو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جتنا نفع آیا ہے، کہ جو بوڑھا ہے یہ بیوی بچوں والا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو جب وہ نفع بڑھتا تو آدھا آدھا ہو جاتا، تو وہ اپنے نفع والے پیسوں میں سے کچھ رقم اس میں ڈال دیتا چپکے سے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کی پوری ہو جائے، میرا کیا ہے اللہ پورا کرے گا۔ اس کی نیت اچھی تھی، اچھا بھائی چلو یہ تو نیکی کر رہا ہے۔ اس بوڑھے سے کسی نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مال جو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا نفع بڑھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، آج نہیں تو کل دنیا سے چلے جانا ہے، تو مجھے کیا اتنے مال کی ضرورت ہے، یہ نوجوان ہے، اس نے اپنی شادی کرنی ہے، اس کے آگے زندگی پڑی ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے مال کی، تو میں اپنے نفع میں سے کچھ اس کو زیادہ ڈال دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس نیک نیتی کی وجہ سے ان دونوں کے مال میں برکت عطا فرما دیتے تھے۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، خیر خواہی کی وجہ سے مال میں اللہ ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔